6 ہاں جی 61 شاہ صاحب پڑھ دیتے ہیں جی شاہ صاحب. وہی جو سورہ صاحب کی ہے نا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما، وہ جو ہے وَإِذَا مبشر، کالا سے شروع ہوتی ہے. وہ تو کہہ شاہ چکے ہیں صاحب نا، وہ تو کہہ چکے ہیں، ان کا تو وہ پہلے کہہ چکے ہیں انی رسول اللہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، وہ تو ماضی کا ذکر ہو چکا ہے، گزر چکا ہے. ہاں جی، اب جب وہ جائیں گے تو احمد آئیں گے نا، آ کر جب عیسیٰ چلے جائیں گے پھر احمد آئیں گے. اس میں کیا آپ کا سوال کیا ہے؟ یہاں پہ وہ ایک احمد کی پیشن گوئی دے رہے ہیں، ہاں تو اور وہ کہتے ہیں جب میں چلا جاؤں گا پھر احمد نبی. چلا جانے سے مطلب جب میں وفات پا جاؤں گا پھر احمد نبی. ابھی تو وہ وفات ہی نہیں پائے، احمد کہاں سے آ گئے؟ وہاں وہ اس سورۃ صاف کی آیت نمبر 6 میں مجھے وفات کا لفظ دکھائیں، موت کا لفظ دکھائیں، جب میں فوت ہو جب جاؤں گا. کوئی بھی بات ہی کا کیا مطلب ہے؟ بات فوت کا نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ باقی کا معنی بات کا فوت مطلب نہیں. فوت نہیں ہے. نبی نہیں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جب کہتے ہیں بعد ہی لا سورہ نبی بعد ہی، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مطلب نہیں، مطلب بات ہونا ہی نہیں ہے. جب نبی پاک ظاہری حیات تھے تو اس وقت آ سکتا تھا کوئی نبی. یہ تو آپ کی بات میں خود ہی تضاد ہے نا. سورہ یہ کہاں ہے کہ جناب وہ بعد ہی سے مراد ہے، موت کے بعد ہی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اس سورۃ صاحب میں دکھائیں حضور کہاں ٹھنڈا پانی پی لے، آپ کے آواز تھر تھرا رہی ہے، پانی پی لے ٹھنڈا. جزاک اللہ. آپ لوگوں کے پاس حجت بازی کے بھی علاوہ کوئی چیز اور ہے؟ یعنی دلیل نہیں، نہ قرآن کی آیت پڑھنی ہے، بس نہیں، حجت جب بازی. دلیل نہیں پانتی اس وقت وہ آواز تھر تھراتی ہے، وہ پانی آواز پی تو لینا چاہیے. بعض ہاں جی ہاں جی ہاں، ہیمریج ہو جاتا ہے. اب کوئی بات نہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہوئے ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں آپ اس بات کو. گزارش یہ ہے الحمدللہ. کہ سورہ اعراف میں جو ہے وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو وہاں پر بھی بعدی کا، خلیفہ صاحب سورہ اعراف میں بھی بعدی کا لفظ ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے وہاں پہ؟ وہ اچھا ہوا میں نے ان کو پیش کیا ہے، یہ وہیں پر تو تھے، پھر سن رہے تھے. یہ ایسے اٹکل پچو لگاتے ہیں. آپ نے وہاں پر وفات کا لفظ دکھانا ہے، 61 کی جو 6 ہے نا، وہاں دکھانا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری موت کے بعد آئیں گے. دکھائیں، اس قرآن میں دکھائیں کہیں پہ. اور دوسرا خلیفہ صاحب یہ آپ غور فرمائیں، جو یہ تھی نا سورہ نساء کی 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تو وہاں پر جو ہے اہل کتاب ایمان لائیں گے. اب اہل اسلام نہیں کہا، غور فرمائیے گا سارے حضرات، یہ قرآن پاک کا یہ نکتہ کہ وہاں یہ نہیں کہا کہ اہل اسلام. جب قرآن پاک میں اہل کتاب آتا ہے تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. اب اس میں کیوں قرآن مجید نے کہا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد تھے. ایک تو وہ تھے جو ان کو نبی نہیں مانتے یہود، اور جو نصارہ ہیں وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو اہل اسلام تو آلریڈی ہی ان کے بارے میں عقیدہ درست ہے. تو چونکہ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط تھا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا عقیدہ بھی درست کروا دیں گے. حضور آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی سید صاحب. لے کاظمی بھائی، حضرت عیسیٰ کا ایک اور کام بھی انہوں نے بتا دیا. قرآن بتا رہا ہے، انہوں نے کیا بتایا ہے؟ آپ نے پہلے نہیں پڑھی یہ والی آیت زندگی میں کبھی؟ جی واٹر صاحب. ہو چکا ہوا ہے دور نبوت، تو اب ایک اور کام آ گیا، تو دور نبوت تو نہیں ختم ہوا پھر؟ یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا؟ آج جو لوگ آپ کی تبلیغ سے، میری تبلیغ سے، کسی اور کی تبلیغ سے اسلام قبول کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم نبی ہو گئے؟
कैसी बातें करते हैं कोई यार, अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करें। हाँ तो अभी, हाँ तो नबी हो गया फिर इसका मतलब, तो ये नबी वाला काम होता है ना, किसी को किसी का ईमान दुरुस्त करना, ये सिर्फ नबी का काम है और किसी का काम नहीं है। अच्छा खलीफा साहब, मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि ये इन हजरात से मैं बड़ी अदब से गुजारिश करूंगा कि ये अपना आशिया राय तो करते लेकिन कुरान की आयात नहीं पढ़ते। अहादीस मुक़द्दसा में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई, कुरानी जो विजडम है उसकी तरफ इन्होंने तवज्जो नहीं करनी, अपने ऊपर सिर्फ जुमलेबाजी करनी है इन्होंने। मेरा ये मुझे अफसोस होता है कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, आयात कुरानी पढ़ी जाए, उस पर इन्होंने तफहीम नहीं करनी। हक आ जाने के बाद भी इस तरह की हरकतें करते हैं, ना सिर्फ ये चौपाए हैं, उनसे भी बदतर हैं। चलिए सर, ये अब जातियात पे आ रही है बात, तो बाकी बातें फिर करेंगे। हजूर, हाँ जी, वैसे क्या आपका ये आयत बनता भी जब यही है। हज़रत ईसा आएंगे ये 6 नंबर आयत की तिलावत करेंगे या इसको मनसूख कर देंगे? जब भी वो ये 6 नंबर की आयत की तिलावत करेंगे देखें तो क्या जी, पैगाम सुनें। देंगे? चले ठीक है, जब ये आयत नाजिल हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उस वक़्त क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे या नहीं थे? मौजूद थे, मौजूद थे ना दुनिया में। तो जब उस वक़्त रसूलुल्लाह इसकी तिलावत करते थे, नहीं रसूलुल्लाह तिलावत नहीं करते थे इसकी, इस आयत जी साफदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तिलावत करते थे, ईसा भी तो करेंगे ना। कि क्या ईसा को ये आयत नहीं सिखलाई जाएगी? हाँ जी, तो ईसा इसकी तिलावत करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा भाई खलीफा, हजूर मेरा सवाल ये है कि क्या हजरत ईसा जब आएंगे इस आयत की तिलावत करेंगे या इसको छोड़ दिया करेंगे? जी मैं भाई जरूर करेंगे तिलावत, क्या हो इसको पागल हो गए आप लोग यार, ये कौन लोग हैं यार, तो वाकई नैले है। खलीफा साहब जवाब उसका ये है कि वो तिलावत फरमाएंगे, अलहम से लेकर वन्नास तक मुकम्मल तिलावत फरमाएंगे। अब इन मोहतरम दाऊद साहब का जो सवाल है, देखिए सूरह रूम में कहा गया कि अन करीब जो है वो रूमी गालिब होंगे, ठीक है, आयत तो मौजूद है। जब रूमी गालिब होंगे तो उसकी सदाकत जो है बिल्कुल रोजी रोशनी की तरह वाज़ी होगी। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो इस आयत को पढ़ेंगे और फरमाएंगे, देखो मैंने जो कहा था, मेरे दौरे नबूवत और रिसालत के बाद वो अहमद तशरीफ ले आए, वो तो कुरान का डंका बज जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम जो कहा था वो पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया, यानी कि इस आयत के और ईसा अलैहिस्सलाम फिर याद देंगे। करेंगे कि जनाब मेरी हजूर आप ये कह रहे नहीं हैं बदलेंगे कि यानी जनाब, कि इस आयत के अल्फाज बदल देंगे, इसको इस तरतीब से तिलावत नहीं करेंगे। और यार आप तो मिर्जा साहब को मसीह मानते हैं। सुने सुने सुने, अच्छा चले शाह साहब, इनको वही बात समझ में आनी है जो इनको मैं बता रहा हूँ जी। जब मिर्ज़ा साहब आए हैं ईसा के रंग में, और अहमद आप लोग कहते हैं, आपकी कौम पूरी, आपकी जमात पूरी कहती है कि ये अहमद जिसका जिक्र है इस आयत में, वो आपके मिर्ज़ा साहब हैं। अगर हम ये आपको जवाब आपसे सवाल पूछें, और सुने ना एक मिनट, और एक मिनट सुने, ओ मिसदा, ओ भाई, ओ मिसदाक गल हुन, मिसदाक गल ना जाई भाई, सुन गल हुन। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਆਇਤ? ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਆਇਤ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ? सोचो बैठ के उन्हें कर लो, शाबाश। मतलब कोई फर्क नहीं पाएगा ना, यानी कि पैगाम दोबारा देंगे। और जो सूरा रोम दोबारा आ जाएंगे उत्ते, तो फिर उन्होंने आसमान से जाना पै जाएगा काम छड़ के, पूरा तो फिर नहीं काम होएगा सूरा रोम के तहत। और जी मैं मिर्जा साहब रॉकेट पे बैठ के गए थे, सुरैया सितारे ते ईमान लेना आसमान से गया थी ना पहले। और जिस तरह मिर्जा साहब रॉकेट पे बैठ के गए थे ना, आसमान से गए थे ना, फिर रोमन गालब आ जाएंगे तो फिर मसला तो वही है। ਕਿਹੜੇ ਰੋਮਨ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਮਗਲੂਬ, ਹਾਂ ਉਹ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮਗਲੂਬ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਗਲੂਬ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਾਲਬ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਜਾਓ, ਖੁਦ ਨਾ ਬਦਲਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨਸੂਖ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਬਹ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਮਾਨ ਲੈ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ? ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਦੇਵੋਗੇ ਜਵਾਬ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ, ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਲੋਡਿੰਗ ਆਫਟਰ 1 ਅੱਗੋਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਂਦੀ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਓਏ ਸੁਣੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਸੀਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਫੌਤ ਕਰਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਭਰਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੋ ਨਬੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਦਾ ਜੇ ਹੋ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ 6ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਦਰੀਸ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਇਲਿਆਸ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਈਆ ਸਿਤਾਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆਓ ਬਈ ਨਾਲ ਹੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ 6ਵੇਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੇ? ਤੋ ਈਸਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 17 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸੁਰਈਆ ਸਿਤਾਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਈਮਾਨ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆ ਨੇ ਸਰਈਆ ਸਿਤਾਰੇ ਤੋਂ ਈਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਲੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਫੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਖਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਯਲਹਕੂ ਬਿਹਿਮ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਈਆ ਸਿਤਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ? ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸੂਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜਨਗੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਨ ਗਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾ ਰੋਮਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਐ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ? ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਵੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਇਤ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਲਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਹਰਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੇਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੇ ਦੁਹਰਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੂਰਾ ਅਨਫਾਲ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਲਾਵਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ। ਤਾਰਕ ਧਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਪੌਜ਼ੇ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 50। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ 17 ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਖੁਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਖਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਖਿਆਲ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਮਨਕਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਸਿਰ ਜਮਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੌਂਗੀ ਦੇ ਮਨਕਲੇ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਾਅਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਸੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਠੋ, ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਸੋ ਜਾਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਿਮਤ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ? ਤਸੱਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਵਾਪਸ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਚੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਡ ਕਿ ਵਾਹਰ ਕਾਰਡ मैं लिख रहा है ट्रुथ सर्चर खलीफा भाई कह रहा कि मैं एक क्वेश्चन कर सकता उन वक्त करो बिल्कुल जो ऊपर आ जाए। जी जी करें जी करें, अगर आप करना चाहते हैं सवाल तो कर लें ट्रूथ सर्चर भाई। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। अच्छा हैदर बड़ाइच साहब कह रहे हैं कि he is not in the जमात anymore. Okay. He is not, he is he is कुछ ही नहीं। जी ट्रूथ सर्चर साहब आप कुछ कहने के लिए आए हैं? जी करें बात। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। कुछ खराब है
ٹھیک ہے. میرے نا ابھی اسکرول کرتے ہوئے کان میں بات پڑی تھی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 شاید عامر نذیر بھائی نے کہا تھا کہ وہ دیکھ لیں، تو وہ میں دیکھ رہی تھی. تو اس کے اندر میں نے اگر تفسیر صغیر کا ترجمہ دیکھوں تو یہاں پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس آیت کی دوسری قرات قبلہ موتہم آئی ہے، جو بتاتی ہے کہ مسیح کی موت سے پہلے یہود و نصارہ ایسا ایمان نہیں لائیں گے. مجھے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے کہ یہ قبلہ موتی ہی، اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ مسیح کی وفات سے پہلے جو سارے فوت ہوئے ہیں یہودی غلط عقیدہ رکھتے ہوئے، ان کو کیسے ایکسپلین کریں گے. اور میں بالکل کوئی آپشن وہ نہیں کرنے آئی، میں ایک سمپل کویشچن کرنے آئی ہوں. آئی ہوپ میں نے کوئی بہت پیار سے عزت سے سوال کرنے آئی ہوں بس. سسٹر بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کا سوال یہ ہے کہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے آپ کے قرآن میں وہ 160 ہوگی، کیونکہ آپ لوگ بسم اللہ کو قرآن کے ہر صورت کے شروع میں آیت کنسیڈر کرتے ہیں. ملک بھائی میوٹ کیجیے گا، ملک بھائی میوٹ کیجیے گا. جی سسٹر میں جواب دے رہا ہوں اس کا. خلیفہ بھائی ایک بات کہوں؟ جی بات جی بولیے. آپ نے جیسے بات شروع کی ہے نا، اب آپ مجھے جواب نہیں بھی دیں گے تو میں مطمئن ہو کے جاؤں گی. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. سو ہیپی. جی بہت شکریہ. اچھا اس کے اندر یہ ہے سسٹر کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے. ٹھیک ہے. تب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے وہ اس کون ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر اس آیت میں عیسیٰ کا ورڈ اویلیبل نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جس کے بارے میں تمام ہی کی ضمیریں آ رہی ہیں، جس طرح آپ اس سے 2 آیات پیچھے جائیں گی تو وہاں پر اس کے اندر وَقَوْلِهِمْ والی جو آیت ہے کہ اور ان کے اس کہنے کے سبب کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، نہ اس نے نہ قتل کیا نہ سولی دیا گیا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام. وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ، یہ وہاں پر آ گیا. اگلی آیت میں آئیں تو وہاں پر بھی بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اس کا رفع اللہ نے اپنی طرف کر لیا. پھر اگلی یہ آیت اِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس سے مراد بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا ہے. اب اس کے یہ ہیں کہ جن لوگوں کو حضرت عیسیٰ کی اس دنیا میں موجودگی کے اندر یہ ذکر نہیں ہو رہا، یہ بل رفع اللہ علیہ کی بعد آیت آئی ہے. اس کا اطلاق ہوتا ہے آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد والوں پہ. اب آپ کا سوال بہت جینون ہے. وہ سوال یہ ہے کہ بھئی اب جو اتنے لوگ یہود اور نصارہ فوت ہو رہے ہیں، کیا ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کا یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ اطلاق تب تک ہوگا جب تک اگر حضرت عیسیٰ موجود ہوں اس دنیا کے اندر. اب وہ کیونکہ خود یہاں پر اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو یہ اطلاق ان یہود اور نصارہ پر نہیں ہو رہا کہ جو آج کے دور میں مر رہے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سیکنڈ کمنگ ہے، جب اس میں آئیں گے تو اس وقت ان کی موت سے پہلے جتنے تمام اہل کتاب ہیں ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جیسے آج ہمارا عقیدہ آلریڈی درست ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا اطلاق یا ایھا المومنون پہ نہیں ہے، اس کا اطلاق اہل کتاب کے اوپر. اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ. یہودی وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، ان کا کفر کیا، ان کو اللہ کا رسول نہیں مانا، اور وہ انتظار کر رہے ہیں ابھی تک کہ ان کا مسیحا آئے گا. جب اللہ نے ان کے پاس مسیحا بھیجا تب انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کو قتل کرنے کی سازش کی. اور کیونکہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو ان کے مطابق وہ پیشن گوئی جو حضرت موسیٰ نے ان کو کی تھی تورات انجیل کے اندر جو ان کو ملی تھی، تورات میں، انجیل تو نہیں مانتے، وہ ابھی تک ان کے لیے وہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی. یہ بات تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آ چکے تھے اللہ کے سچے رسول،
تھے بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے, وہ ابھی بھی اس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نبی جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گا, مسیحا آئے گا. تو جب ان کے مسیحا, جو ان کا مسیحا ہے اس کو ہم دجال کہتے ہیں. کیونکہ اہل یہود میں سے ہی ایک آدمی نے آنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کے مطابق, جس نے مسیحت کا دعویٰ کرنا ہے, خدائی کا دعویٰ کرنا ہے. جب وہ آ جائے گا تو وہ اس کو مان لیں گے, کیونکہ ان کے ساتھ سارے ان کے جو بڑے بڑے مربیان ہوں گے یا جو ان کے عالم ہیں وہ اس اینٹی کرائسٹ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. اب میں یہاں پر آپ کو روک دیتا ہوں, ان کی پیشن گوئی وہاں پر ہوگی. ٹھیک ہے. جو عیسائی ہیں, آج کے نصرانی ہیں, وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اصل عقیدہ کیا ہے, ایمان لانے والی بات کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. یہ ہے وہ ایمان کا جز جو ان کے اندر موجود نہیں ہے اس وقت, دونوں کے اندر. ایک نے کفر کر دیا, دوسرے نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. حالانکہ حق کیا تھا حضرت عیسیٰ کی جو تبلیغ تھی وہ یہ تھی کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, اور میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ دو باتیں ایسی ہیں. اب جب حضرت عیسیٰ دنیا میں واپس آئیں گے تو جو مسیح دجال آلریڈی دنیا میں موجود ہوگا, یہودی اس کو اور اس کے پیروکار اس کو مسیحا مان رہے ہوں گے. اور جب اصل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کا رسول ہے, جب اللہ تعالیٰ اس کو اتارے گا اور اس کے ہاتھوں اس جھوٹے دعوے دار کو قتل کروا دے گا, تو جتنے اس کے ماننے والے ہیں ان کے پاس صرف دو آپشنز بچ جائیں گی. آپشن نمبر 1 کہ وہ جھوٹا ہے جس پہ وہ ایمان لائے ہوئے تھے, اور اپنا عقیدہ درست کر کے مسلمان ہو جائیں گے, تو پھر وہ اہل کتاب نہیں رہیں گے, ایمان لے آئیں گے. دوسرا جو باقی ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی جو مسلم فوج ہوگی اس کے ساتھ لڑائی کریں گے اور ان کو جہنم واصل کر دیا جائے گا. تو وہ ایک کیٹیگری ختم ہو گئی. جہاں تک رہا نصارہ کا سوال, تو جب نصارہ کو خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کہہ دیں گے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, ٹھیک ہے, اور تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, تو جو ان کے اللہ کو بیٹا ماننے والے ہیں وہ بھی اپنا عقیدہ یا تو درست کر لیں گے یا لڑائی کر کے ختم ہو جائیں گے. تو اس رنگ میں اس پیشن گوئی کا پورا ہونا ابھی باقی ہے, کیونکہ ابھی تک یہ سٹیج ایکوائر نہیں ہوئی پوری دنیا میں کہ جہاں پر اہل کتاب تمام ایمان لے آئے ہوں اور کوئی اہل کتاب نہ بچے. یہ اس کی جی پوری تفصیل ہے. شکریہ. تھینک یو, شکریہ بہت بہت. اچھا, میں اپنے سمجھنے کے لیے اگر ایک کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہودی اب تک چلے گئے ہیں دنیا سے, ان کا کیا بتایا آپ نے, ان کا کیا ہوگا؟ ان کے اوپر یہ حجت اس لیے نہیں آتی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود نہیں ہے دنیا میں. تو ایمان انہوں نے کس پہ لے کر آنا ہے؟ ایک بندہ اویلیبل نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے, تو ایمان کس پہ لے کر آئیں گے؟ کس بات پہ لے کر آئیں ایمان؟ وہ تو اپنے انہی چیزوں میں ہے. تو یہ اطلاق تب پاتا ہے جب تک رسول موجود ہوتا ہے دنیا کے اندر. ابھی وہ اپنی ظاہری زندگی میں اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. تو اس آیت کا اطلاق جب حضرت عیسیٰ نے نازل ہونا ہے آسمان سے, اس کے بعد سے قیامت تک ہے, اچھا, اس سے پہلے نہیں. اور آپ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ قبل موتہم آپ نے کبھی اس کے بارے میں کہیں اور آپ لوگ اس کو مانتے ہیں کہ اس آیت کی دوسری قرات قبل موتہم آئی ہے جو بتاتی ہے کہ یا موتی ہی آئی ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ موتی ہی ہے جو بیسیکلی جو نسخہ ہمارے پاس ہے اس کے اندر تو موتی ہی ہے. لکھا تو یہی ہوا ہے, لیکن تفسیر میں سے بتا رہی ہوں کہ اس کی دوسری قرات میں قبل موتی ہم آیا ہے. جی ایسے لکھا ہوا ہے, پڑھ کے بتاؤں؟ جی بتائیں. اچھا, میں تھوڑا سا پڑھ دیتی ہوں. ہمارے معنی اس لیے بھی درست ہیں کہ اس آیت کی دوسری قرات قبل موتہم آئی ہے جو بتاتی ہے کہ مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے یہود و نصارہ ایسا ایمان نہیں لائیں گے, بلکہ ہر یہودی اور ہر عیسائی اپنی موت سے پہلا ایسا سمجھتا رہے گا, کیونکہ ہم جمع ضمیر غائب ہے, اس کا مرجع مسیح علیہ السلام نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر تھوڑی سی ٹارچ ڈالتے ہیں. موتی ہم ہے یا موتی ہم ہے؟
तफसीर में लिखा हुआ है मौती हिम और जो अरबी में लिखा हुआ है कबला मौती ही। ये ज़मीर जो है नहीं, ना अब जमा कबला मौती ही तो ऑलरेडी कुरान की वो आयत है जो कि अभी जो नुस्खा है जो सब में हमारे यही आपके है पास है, इधर। हाँ उसमें ही है। जो दूसरी किरात है उसके अंदर आप बता रही हैं कि वहाँ पर हिम के अल्फाज हैं, ही के नहीं है। नहीं, मैंने जो भी पढ़ के बताया ना, मैंने आपको तफसीर सग़ीर alislam.org पे जाके मैंने उसकी तफसीर सग़ीर में नीचे हाशिया दिया हुआ है, वो पढ़ा है। वहाँ पे लिखा है कबला मौती हिम। ये ज़मीर का मर्जा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं हो सकता क्योंकि ये जमा की किरात है। तो फिर ये जो है वो अहले किताब की तरफ किस तरह से बनाया उन्होंने? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर मतलब कुरान की जो आयत है वो कह रहा है, कुरान की आयत जो है वो हर सूरत के अंदर एक ही, चाहे ही लें चाहे हिम लें, एक बात तो कन्फर्म है ना कि किसी की मौत से पहले अहले किताब ने ईमान लेकर आना है। अब किसकी मौत से पहले? दो ही सूरत हाल मिलती हैं यहाँ पे, या तो इसको कंसिडर किया जाए कि ये उनकी अपनी अहले किताब की मौत से पहले ही वो ईमान ले आएंगे, या फिर हज़रत ईसा जिनका पीछे से जिक्र चला आ रहा है पिछली 3-4 आयात में, उससे भी पहले हज़रत मरियम का भी जिक्र भी आया, जिनका जिक्र चला आ रहा है मुसलसल, या उनकी तरफ ज़मीर लौटता है। अगर मैं बात बफर्ज़ बुहाल आपकी मान भी लूँ तो इन दो के अलावा तीसरी ऑप्शन नहीं है कोई, ठीक है ना? आप मेरी बात नहीं माने, आप मुझे एक्सप्लेन करें कि कहीं पर और रेफरेंस मौजूद है कि इस आयत की दूसरी किरात कहाँ से मिलती है, कबला मौती हिम कहाँ से? वो मैं चेक कर लूँगा, मैं चेक कर लूँगा। 7 किरात है कुरान मजीद की, 7 किरात है, उसमें से मैं चेक करके बता दूँगा, अभी मेरे सामने नहीं है, मैं चेक करके बता दूँगा कि किस में है हिम। और अगर हिम है तो फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हिम है भी ना कहीं पे, जी तो फिर भी इसके अंदर ऑप्शंस दो ही हैं कि या तो अहले किताब अपनी मौत से पहले ईमान ले आएंगे, नंबर 1, नंबर 2 अहले किताब ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले ईमान ले आएंगे। दो ही बनती हैं, इसके अलावा तीसरी ऑप्शन है नहीं कोई। अगर है तो आप देखें, सोचें, मेरे नज़दीक तो नहीं है, दो ही ऑप्शन। नहीं, ये 2 ऑप्शन है, मुझे भी यही समझ आ रही है, लेकिन चूंकि मैं इतना जानती नहीं हूँ इसलिए। आदमी साहब अपना व्हाट्सएप चेक करें ज़रा। मैंने ठहरे यार, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, व्हाट्सएप देख लेता हूँ। अच्छा, दूसरा अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बात ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो मैसेज है, क्या उनके मानने वाले जो अहले किताब हैं उस पे अमल वैसा ही कर रहे हैं? डंडा पीर भाई सवाल माजरत के साथ एक बार रीफ्रेज कर दें। जो ये अहले किताब हैं, जो इनके नबी इनके लिए दीन लेके आए हैं, ठीक है, क्या ये उन पे वैसे ही अमल कर रहे हैं? नहीं, बेशक नहीं, वरना वो अल्लाह का बेटा ना मानते उनको। तो फिर अगर ये उनके दीन के मुताबिक वैसे अमल नहीं कर रहे हैं तो उनको उन्हीं के अमाल से जज किया जाएगा, जैसे कुरान फरमाता है। मसलन कैसे? थोड़ा रोशनी डालें, वाज़ेह करें बात। मसलन ऐसे है कि जो तालीमात जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए हैं, अब उनके मानने वाले उस पे तो अमल नहीं कर रहे। अगर हम हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात लेके आए हैं, अगर हम उन पे अमल नहीं करेंगे तो हमें उनके बारे में क्वेश्चन होगा। इसी तरह उनको उनकी बुक पे जो तालीमात दी गई हैं, ठीक है, जैसे शरीयत मूसी उन्होंने फॉलो करना है, जो बताया गया है कि आपने शराब नहीं पीनी, सूअर का गोश्त हराम है, ये सारा कुछ, तो वो अभी भी उन पे अमल नहीं कर रहे हैं। ठीक, हज़रत ईसा की वापसी तक जो उन पे वो अमल नहीं कर रहे, उनसे उसी पे क्वेश्चनिंग की जाएगी और उनके बारे में वही उनको जो है ना, जैसा भी है उसको उनके बारे में सवाल किया जाएगा। क्योंकि अगर वो हज़रत ईसा को मानते तो उन्हें फिर जो उनकी तालीमात है उन पे फिर अमल करना चाहिए था, उस पे तो वो कर ही नहीं रहे।
جی اسی وجہ سے میں جب آپ کی عیسیٰ علیہ بات السلام واپس آئیں گے، ہاں عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، پھر وہ اس دور پہ جو ہے نا ان سب کو جو ہے وہ جس طرح سور کا قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ کریں گے. جی سو اصل کوشچن میں جو یہ رائز ہوتا ہے کہ بھی جو لوگ اس سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کیا ہے بھئی؟ اگر جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان سے پہلے، کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ اب ان کی تعلیمات کیا تھی ہم نے وہ دیکھنی ہے. اگر تو وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو اس حساب سے ان کو کوشچننگ کی جائے گی، اجر دیا جائے گا. اگر وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے تو اس کو اس حساب سے ڈیل کیا جائے گا. اٹس ویری سمپل کوشچن. یا بڑا اچھا نقطہ ہے. صرف اس کے اندر ایک چیز پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو بائبل ان کے پاس ہے، جو تعلیمات اس کے اندر لکھی ہیں، کیا وہ ساری کی ساری عیسیٰ علیہ السلام کی ہی تعلیمات ہیں؟ کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر اپنے مرضی سے چیزوں کو ایڈ کر دیا ہے، نکال دی ہوئی ہیں چیزیں، اور اپنی مرضی سے اس میں چیزیں ڈال دی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ لیکن شاہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات جو بیسک ہے نا، بیسک کنسیپٹ، ٹھیک ہے، جیسا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آج کی بائبل میں بھی کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. صحیح ہے، شرک کی بات آ گئی، یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. ٹھیک ہو گیا نا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ جو شریعت کے معاملات ہیں کہ سور کا گوشت کھاؤ اور شراب پیو اور یہ سارا کچھ، کبھی نہیں کہا. نہیں کہا، یہ آج کی بالکل صحیح بائبل کہہ میں بھی رہے ہے، ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ بھئی کہ وہ ساری باتیں جو ہیں، جو شرک اور جو مین ہے اس پہ تو وہ عمل ہی نہیں کر رہے. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی اس پہ ہی نہیں عمل کر رہے. جب وہ اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اب جو عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس سے ویسے سوال کیا جائے گا مرنے کے بعد. جو مر رہے ہیں لوگ اور جو نہیں کر رہے ان سے ویسے سوال کیا جائے گا. تم نے تو جس کو تم نے ایک معیار کھڑا کیا نا، ٹھیک ہے، کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو پھر اس کی بات پہ تم کیوں نہیں مان رہے؟ کہ یہ بتاؤ کہاں اس نے لکھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ یہ تو بائبل بھی یہی کہتی ہے. یہ تو پادریوں نے ٹوپی کرائی ہوئی ہے نا سارا کچھ. لیکن جب آپ پڑھتے ہیں، وہ تو آج ہی پادریوں کی مان رہے ہیں نا. یا آج اگر لیٹس سے کہ کوئی بائبل پہ عمل کر رہا ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا پیر بھائی کہ کیا ان کا اگر حساب ان کی کرنٹ بائبل کے اوپر بھی کیا جائے، پھر بھی اگر کوئی ایسا عیسائی ہو جو آج کی دور حاضر کی بائبل پر بالکل ایگزیکٹلی عمل کر رہا ہے، نہ وہ شراب پی رہا ہے، نہ وہ لیٹ سے کہ سور کا گوشت کھا رہا ہے، نہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کنسیڈر کر رہا ہے، لیٹ سے میں یہ بھی شامل کر دیتا ہوں اس میں، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ، کیونکہ بائبل میں ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی، کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں تو میری عبادت کرو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کے بعد کیا ان کے لیے پھر کوئی ایسا جواز باقی رہتا ہے کہ وہ اگر ابھی بھی بائبل پر ان کی تعلیمات کے مطابق جو ابھی ٹیمپرڈ فارم میں ہیں، اگر وہ اس پہ عمل کریں اور ڈائریکٹلی ان 4-5 چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں اس سے نہ بھی ٹکرا رہے ہوں، کیا پھر بھی ان کی نجات پاسبل ہے؟ کیا یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے. بڑا اچھا کوسچن آپ نے کیا ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا ہے اپنے کہ بھئی میں تمہیں اپنے آنے والے بات کی پیشن گوئی دیتا ہوں اور وہ دین کو مکمل کرے گا؟ کیا یہ ایسی بات وہ کر کے گئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی بول کے گئے ہیں نا، یہ بالکل کر کے گئے ہیں، وہ قرآن میں لکھی تو ہوئی اس کا مطلب ہاں نہیں، یہ بائبل میں بھی ہے. ہاں بائبل میں بھی ہے، بالکل ہے، ہاں بائبل میں بھی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کی جو بات ہے اس کو نہیں مانا. اب جس بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ اس حساب سے ان کو وہ کوسچن کرے گا کہ بھئی جب میرا جس کو تم مان رہے ہو وہ بول کے گیا ہے، وہ بتا کے گئے ہیں کہ بھئی اس طرح جو ہے ایک اللہ کا سچا نبی آئے گا جو تمام چیزوں کو مکمل کرے گا، دین کی تمام باتیں مکمل کرے گا، تو تم نے کیوں نہیں ان کو مانا؟ یہ بھی تو کوسچن ہی ریز ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ تو وہ سب باتیں ٹھیک ہے، اگر وہ ایسے بلان مان لیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ فال ڈاؤن کر جائیں گے قرآن کے اندر اور وہ مسلم ہو جائیں گے. اگر وہ مان لیں آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ ہاں اگر وہ مان لیں تو نا، لیکن وہ اگر وہ مان لیں تو ہاں، اسی وجہ سے جو ہے نا بتایا جاتا ہے، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہ یہ آیت یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ واپس آئیں گے
اور پھر جو یہ جو ہے نا جو ہے ان کو پھر سب کو جو ہے نا کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جو ایمان نہیں لے کے آئے گا, جو اپنا ایمان درست نہیں کر لے. ہاں. مطلب کہ اب آپ کو سمجھ لگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کو کیسے کوسچن ہوں گے جو ابھی فوت ہو رہے ہیں. اچھا نکتہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. کیا بات رنڈا پیر بھائی, آپ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی زبردست قسم کی برین سٹارمنگ کر کے آئے ہیں. نہیں, اللہ معاف کرے. میرے نزدیک ایسے ہے, آئی کوڈ بی رانگ, لیکن میرے نزدیک ایسے ہے. نہیں, بعد میں وزن ہے. صرف ایک چیز کا خدشہ یہ ہے کہ اس سے پھر اگر کوئی یہ دلیل پکڑے کہ, لیکن پھر وہ پھر اہل کتاب کہلائے گا نہیں نا, اگر وہ بائبل کی کرنٹ تعلیمات کے مطابق بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات اور انجیل میں تو ہے تھا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس چیز کی دلیل دی ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا اب وہ اس حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے, احمد موجود ہے؟ نہیں موجود. نہیں, آپ یہ جس دیکھیں زبان میں اتری تھی نا انجیل, جی وہ زبان ہی نہیں ہے نا اب اس دنیا میں, موجود ہی نہیں ہے. تو رات والی زبان بھی موجود نہیں ہے. ہاں, لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوگ زمانہ جنہوں نے زمانہ پایا ہے, ٹھیک ہے, حضور کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی تو گیپ ہے نا. بالکل ہے, 500 سال کا گیپ ہے, 550 سال. ٹھیک ہے,